ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عبدالباسط ایف بی ملٹی فیٹ ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور محبت بھرا سلام پیش کرتا ہے۔ ناظرین، ونزویلا بمقابلہ امریکہ تیل، طاقت اور پابندیوں کی جنگ، پاکستان کے لیے اس میں کیا پیغام ہے اور امریکہ کی بدلتی ہوئی پالیسی جو ہے یہ ایران اور پاکستان یا اس خطے پر کیا اثر ڈالے گی؟ دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر اور عوام لائنوں میں کھانے کے لیے کھڑے، یہ ہے کہانی وینزویلا کی۔ سوال یہ ہے، قصور وینزویلا کا ہے یا امریکہ کا؟ وینزویلا کبھی لاطینی امریکہ کا امیر ترین ملک تھا۔ تیل، ڈالر، مضبوط معیشت، سب کچھ موجود ہے، لیکن آج مہنگائی، بے روزگاری، ادویات کی کمی اور لاکھوں لوگوں کے ملک کے چھوڑ جانے کے مسائل درپیش ہیں۔ یہ سب کیسے ہوا؟ وینزویلا کے پاس دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر ہیں، لیکن تیل صرف نعمت نہیں، یہ طاقت کی سیاست بھی ہے۔ جب وینزویلا نے امریکی پالیسی سے اختلاف کیا اور روس، چین اور ایران کے قریب ہوا تو امریکہ نے کہا کہ یہ حکومت جمہوری نہیں ہے، ہم اسے تسلیم نہیں کرتے۔ اس کے بعد سخت اقتصادی پابندیاں، تیل بیچنے پر رکاوٹ، بینکنگ سسٹم بند اور ڈالر تک رسائی ختم کر دی گئی، اور نتیجہ کیا ہوا کہ حکومت کمزور ہوتی چلی گئی۔ اور یہ پوری کہانی کا ایک رخ ہے۔ وینزویلا کی اپنی حکومت پر بھی الزام ہے کہ وہ بدعنوانی، ناقص معاشی فیصلے اور تیل پر حد سے زیادہ انحصار کا ارتکاب کر چکی ہے۔ جہاں امریکہ اثر و رسوخ بچانا چاہتا ہے اور چین، روس نئے اتحادی بنا رہے۔ ناظرین، عالمی طاقتوں کی یہ نئی شطرنج ہے۔ دنیا دو حصوں میں پھر بٹ رہی ہے۔ ایک طرف امریکہ اور اس کے اتحادی جو ڈالر، پابندیوں اور عالمی اداروں کے ذریعے طاقت برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف چین، روس اور ان کے شراکت دار جو ایک ایسی دنیا چاہتے ہیں جہاں تجارت ڈالر کے بغیر ہو، فیصلے واشنگٹن میں نہ ہوں۔ تیل مستقبل کی سیاست ہے اور لاطینی امریکہ کا اثر و رسوخ زون سمجھا جاتا ہے۔ جب کوئی ملک کہتا ہے کہ ہم اپنی شرائط پر چلیں گے تو عالمی طاقتیں پوچھتی ہیں کیا واقعی؟ اصل سوال یہ ہے، کیا کوئی ملک واقعی آزاد ہو سکتا ہے جب اس کی معیشت، اس کی کرنسی اور اس کا تیل کسی اور کے کنٹرول میں ہو؟ اور اگر کوئی ملک یہ کنٹرول توڑنے کی کوشش کرے تو کیا اسے غیر جمہوری کہا جائے گا، پابندیوں میں جکڑا جائے گا یا مثال بنا دیا جائے گا؟ یہی وہ لمحہ ہے جہاں سیاست ختم اور طاقت کی اصل حقیقت شروع ہوتی ہے۔ یہ صرف وینزویلا کی کہانی نہیں، یہ ہر اس ملک کی کہانی ہے جو اپنی راہ خود جینا چاہتا ہے۔ اور سبق کسی بھی ملک کے لیے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ملک اسٹریٹجک اہمیت رکھتا ہو تو اس کی خود مختاری مشروط ہو جاتی۔ پاکستان چونکہ اسٹریٹجک اہمیت رکھتا ہے، اس لیے پاکستان کے لیے یہ پیغام ہے کہ صرف اتحادی ہونا کافی نہیں، طاقت نہ ہو تو یہ فیصلے باہر سے ہوتے ہیں۔ جب امریکہ ایران پر حملے کی دھمکیاں دیتا ہے، خلیج میں فوجی موجودگی بڑھاتا ہے، تیل کے راستوں کو کنٹرول میں رکھتا ہے، تو پاکستان کو سوچنا پڑتا ہے کہ اگر ایران میں جنگ ہوئی تو ہماری سرحد محفوظ رہے گی یا نہیں۔ پاکستان کا یہ خدشہ کہ ہم کسی اور کی جنگ کا میدان نہ بن جائیں ایک بہت اہم سوال ہے۔ اس لیے پاکستان اپنی دفاعی خود کفالت پر زور دے رہا ہے اور اسلحہ کی مارکیٹ میں جو داخل ہوا ہے، جب پاکستان ڈرون، میزائل، مشترکہ دفاعی ٹیکنالوجی برآمد کرتا ہے تو یہ پیغام جاتا ہے کہ پاکستان اب صرف سیکیورٹی ٹیکر نہیں بلکہ سیکیورٹی پرووائڈر بن رہا۔ امریکہ کی وینزویلا میں مداخلت، ایران کو دھمکیاں دینے کا جو انداز ہے، پاکستان کو یہ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے کہ دنیا اصولوں پر نہیں، طاقت کے توازن پر چلتی ہے، اور اگر آپ کے پاس دفاعی اختیار نہیں تو آپ کا اختیار کوئی اور استعمال کرتا ہے۔ کیا آپ نے غور کیا ہے کہ امریکہ ایک طرف تو وینزویلا میں مداخلت کر رہا ہے
اور دوسری طرف ایران کو کھلی دھمکیاں دے رہا ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ یہ ممالک کیا کر رہے ہیں، اصل سوال یہ ہے کہ پاکستان یہ سب دیکھ کر کیا سیکھ رہا ہے۔ آپ ایران کو دیکھ لیں، خلیج میں فوجی دباؤ، اقتصادی پابندیاں اور جنگ کی دھمکیاں پاکستان کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی ہے، کیونکہ ایران ہمارا ہمسایہ ہے۔ جنگ کی صورت میں ہم پر بھی اثر آئے گا اور ہم پر دباؤ ہوگا کہ کس طرف ہوں۔ پاکستان ایک بات واضح طور پر سمجھ لے کہ دوسروں کی جنگ میں غیر تیار رہنا سب سے مہنگی غلطی ہوتی ہے۔ پاکستان نے جو اسٹریٹجک سوچ اپنائی ہے کہ وہ صرف خریدار نہیں ہے اور ٹیکنالوجی میں مہارت رکھتا ہے اور اپنا دفاع خود کر سکتا ہے، اس سے یہ پیغام گیا ہے کہ وہ دباؤ میں آ کر فیصلے نہیں کرے گا، یعنی جنگ سے بچنے کی طاقت بحال رکھے گا۔ لیکن یہ تلخ حقیقت ہے کہ دنیا نعروں پر نہیں چلتی، دنیا طاقت کے توازن پر چلتی ہے۔ جب آپ کمزور ہوں، فیصلے باہر ہوتے ہیں، پالیسیاں مسلط ہوتی ہیں۔ جب آپ مضبوط ہوں تو بات بھی سنی جاتی ہے، دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ اور پاکستان نے یہ بات انڈیا کے ساتھ جنگ میں ثابت کی ہے، اور پاکستان اب اسی مرحلے پر کھڑا ہے۔ پاکستان یہ بھی سیکھ رہا ہے کہ جو اپنا دفاع خود نہیں کر سکتا، وہ اپنی خارجہ پالیسی بھی خود نہیں بنا سکتا۔ یہ صرف عالمی سیاست نہیں بلکہ یہ مستقبل کا سوال ہے، اور اس کے لیے سب سے بڑی سوچنے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری حکومت کو ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ ہماری معیشت دوسروں کی مرہون منت نہ رہے، قرضوں سے جان چھڑائیں اور اپنی کرنسی کو مضبوط کریں، کیونکہ اگر کرنسی جو ہے یہ دوسروں کے ہاتھ میں رہی، دوسروں کے اشاروں پہ یہ ڈی ویلیو ہوتی رہی، تو پاکستان معاشی لحاظ سے کبھی بھی مضبوط نہیں ہو سکے گا۔ کیونکہ جیسے ہی پاکستان مضبوط ہونا شروع ہوتا ہے، جیسے ہی اس کی معیشت مضبوط ہونی شروع ہوتی ہے، تو کوئی نہ کٹ پتلی آ کے پاکستان کی کرنسی کو ڈی ویلیو کر کے ہمیں پھر اسی مقام پہ کھڑا کر دیتا ہے۔ ہمارے قرض اور مزید بڑھ جاتے ہیں اور ہماری غربت کی لکیر جو ہے وہ اور بلند ہو جاتی ہے۔ اس لحاظ سے ناظرین، آپ اپنے کمنٹس سے بھی ہمیں آگاہ کریں کہ آپ کی کیا رائے ہے، کیا پاکستان واقعی خود مختاری کی راہ پر چل رہا ہے یا ابھی اس میں ایک بڑا لمبا سفر باقی ہے۔